اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. جزا الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة. صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله سبحانه وتعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام مہمانان گرامی قدر،
واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، حضرت اقدس نمونہ اسلاف مفتی خلیل احمد صاحب مدذلوہم کی درمیان میں واسطہ بنے، ہر اسٹیج کی رونق حضرت مولانا محمد قاسم صاحب گجر اور جتنے حضرات اس پرخلوص دعوت پر بابرکت پروگرام میں تشریف لائے، اللہ کریم اپنی شایان شان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ دن رات سفر ہوتے ہیں، صبح و شام، اور مدارس دینیہ کی نمائندگی کے لیے مساجد کی تعمیر کا جہاں مرحلہ ہو، فقیر کو ضرور یاد کرتے ہیں۔ اور میں اپنی کچھ فقیرانہ صدا لگاتا ہوں، اہل دل جو لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو نرم کرتا ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ان کا ایمان اجازت دیتا ہے، حیثیت تو بہت ہے، اگر 2 کروڑ کا مکان لے سکتا ہے تو اللہ کے گھر کو 1 لاکھ بھی دے سکتا ہے، حیثیت تو بہت، لیکن ایمان اس کا کتنی اجازت دیتا ہے؟ خواہش اس کو اجازت دے رہی کہ چاروں صوبوں میں کوئی جگہ نہ چھوڑ، پلاٹ ہونا چاہیے، اور خواہش اس کو کہہ رہی ہے کہ دکان اور مکان، یہاں تک کہ مارکیٹ کی مارکیٹ تیرے نام ہونے چاہیے، کیونکہ اس پہ محنت ہوئی ہے، اور اس پر محنت دشمن نے نہیں کرائی، اپنوں نے کرائی، دادا نے، ابو نے، امی نے، بہنوں نے، بھائیوں نے، رشتہ داروں نے، جہاں کہیں جا کے بیٹھ گیا، کسی نے یہ نہیں پوچھا نماز پڑھی تھی، کسی نے یہ نہیں پوچھا قرآن پڑھا تھا، بس یہ ہاں بھائی اور کیا ہو رہا ہے آج کل، فلانے محکمے میں جاب ہے، وہاں سے کیا لیتا ہے اتنا، یہ کر لے، سیلس کر لے، فلانا کر لے، یہ کر لے، ذرا بھاری قسم کی نوکری لے لے، ہر بندہ یہ محنت کر رہا ہے۔ تو خواہش پر بننے کی اور خواہش پہ چلنے کی محنت ہر طرف، دکان پہ بیٹھ جاؤ، چائے والے ہوٹل میں بیٹھ جاؤ، اور کہیں کھانے والے ہوٹل میں بیٹھ جاؤ، ٹی وی آگے لگا ہوا ہے، وہ آپ کو یہی فرمائشیں پیش کر رہا ہے، یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، آسان، ایک ساتھ یہاں پر ڈاٹ لے لو، دکان یہاں مل جائے گی، بولی کی کمیٹی، رکشوں کے پیچھے بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ بولی کی کمیٹی ڈال لو، یوں مل جائے گی، یوں ہو جائے گا، قسطوں پہ سامان مل جائے گا، گند بھر جو مرضی کر لے، ہر بندہ خواہش کے پیچھے لگا ہوا۔ ماں بچے کو کہہ رہی چلا جا کوئی بات نہیں، کہا 3 بہنیں، ابو کوئی نہیں، بولا میں ہوں نا سنبھال لوں گی، تیرے ماموں کو بلا لیا کروں گی، وہ رات سو جایا کریں گے، چاچا جایا کرے گا، تو جا نکل دفعہ ہو یہاں سے۔ اور ایمان پر ہمارے محنت نہیں ہوئی، خدا کا گھر بنانا تو دور کی بات، خدا کے گھر میں جانے کو تیار کوئی نہیں۔ اب ناراض نہ ہوئی اگلی بات کہہ دوں، لوگ جلسے کہتے ہیں ہفتے کا دن رکھو جی، اتوار کا چھٹی کا دن ہوتا ہے، لوگ آرام سے اٹھیں گے۔ اگر اسے یوں ہی کہتے کہ مولانا دن کوئی بھی ہو جاوے، اللہ ایسی بات کہلوا دے اور لوگ عمل کریں اور اپنی بد نصیبی پر اللہ کے آگے بیٹھ کے روئیں اور توبہ کلہ کریں، اللہ کے آگے معافی مانگے جو گناہوں والی زندگی گزر گئی، مولانا سونا تو دور کی بات، انہیں تہجد بھی نصیب ہو جائے، فجر کی نماز بھی نصیب ہو جائے، لیکن مزاج بنا ہی کوئی نہیں۔ اللہ ہماری غلطی کو معاف فرما دے، اور وہ اپنا نواز کہہ دو آمین۔ آپ اس جلسے کے خیر خواہ کو دشمنوں اس ادارے کے معارف القرآن ایجوکیشنل سینٹر کے خیر خواہ آپ بھی سارے ہو، اللہ نہ کرے اعلانات کے مطابق اس کا بیان اس وقت، اس کی نعت اس وقت، اس جلدی میں اگر فجر عشاء کی نماز رہ گئی تو بھائی جا کے پڑھ لیو، جو عشاء کی نماز پڑھے گا وہ اپنے لیے بھی خیر خواہ اور اس ادارے کے لیے، اور کسی ایک کی بھی رہ گئی برباد، اس کا گھر بھی ہوگا، بچے کا یہ گھر بھی کوئی نہیں بیٹا۔ یہ مدارس ہے اہل اللہ کی صحبت میں، کل میں نے پتہ نہیں کتنے خان کا اجتماع اٹینڈ کیے، اور آج بھی دارالسلام کا، کیونکہ حضرت مفتی صاحب سے 4 مہینے پہلے زیادہ ہوا، ورنہ ہمارا خان کا اجتماع دارالسلام کا شروع ہے۔
میرے پیاروں خانقاہوں کو اہمیت دو اور خانقاہوں کو آباد کرو. اہل اللہ کی جھولی میں دیکھو، ہر وقت بازار میں نہ خاک چھانتے پھرو، کبھی کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کے دیکھو کہ وہاں کیا کچھ پڑا ہوا ہے، وہاں کون سا خزانہ ہے. اللہ اکبر، جسے لینے کے لیے آسمان کے فرشتے بھی منتظر ہوتے. ہمارے اداروں کی ترتیب ہوا کرتی تھی، پڑھائی کے بعد کسی اللہ والے کی خانقاہ میں 40 دن لگوایا کرتے تھے. تعلیم سے بنائی ہوتی ہے اور خانقاہی نظام سے صفائی ہوتی ہے، تبلیغ کے راستے میں مجائی ہوتی ہے، پھر جا کے انسان تیار ہوتا ہے. بڑے بھائی، یہ تو جہاں ہم پڑھ رہے ہیں یہاں بنائی ہے، عالم صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، قاضی صاحب ہیں. کسی خانقاہ میں جائیں گے، کہیں گے وہاں بیٹھ جا اور لانگری بن کے لنگر تقسیم کر کے اندر کی مجائی ہو رہی ہے. مفتی صاحب سے کہا جا رہا ہے خانقاہ کی جھاڑو دے، مجائی ہو رہی ہے. اور جب راہ سا کسر رہ گئی، اللہ کے راستے میں جب نظم کا نظام سب پہ اٹھا کے جب چلے گا اور لوگ مولوی دیکھ کے تبلیغی کہہ کے جو برا بھلا کہیں گے، پھر یہ ساری ایسی صفائی ہو جائے گی، پھر یہ دل کا کجا صاف ہو جائے گا، جس کو قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. پھر جہاں دکان لگا کے بیٹھ جا، خدا مخلوق کو بھیجتا رہے گا. نہ پھر دارالعلوم بنانے کی ضرورت ہے، نہ کسی خانقاہ میں بیٹھنے کی ضرورت. جا کہیں بیٹھ جا، دنیا پیچھے پیچھے دوڑتی پھرے گی. کیوں؟ شہد مکھیوں کے پیچھے نہیں آتا، مکھی شہد کے پیچھے آتی. میرے محترم، میرے پیاروں، میں بھی اس وقت قابل ترس ہوں اور آپ بھی سارے اس وقت قابل ترس. خلیفہ ہارون رشید نے جب اپنے خادم خاص سے کہا کہ سلطنتیں تو بہت پالی، حکومتیں تو بہت کر لی، کسی اللہ والے کی مجھے راہ دکھلا کہ جس اللہ والے کے پاس میں جاؤں میرے دل کی مجائی ہو جائے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا. خلیفہ ہارون رشید کا رخ ادھر موڑ دیا اور وزیر نے جا کے کہا وقت کا خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، آپ کی زیارت کے لیے آ رہا. یوں فرمایا دن کے اجالے میں نہ لائی اور رات کے اندھیرے میں لے کے آؤ. اگر تیرے میرے جیسے کی خانقاہ ہوتی کا تلے ہے، ذرا 11-12 بجے لانا، محلے والے سارے اٹھ جائیں. بیٹے سے کہتا پیکج کرا لے میرے بچے، اور دھیڑ دھیڑ تصویریں کھینچ کے نیٹ کے اوپر چڑھاتا رہیے. اللہ والوں کا مزاج کچھ اور ہوا کرتا ہے. ان کی نگاہ کے اندر ایسا تیر چھپا ہوتا ہے جو دل پہ جا کے لگتا ہے اور دل کے مرضوں کو ختم کر کے اللہ کی محبت ڈال دیتا ہے. رات کے اندھیرے میں لائیو. خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ رات کے اندھیرے میں گئے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے ہاتھ ملایا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاتھوں کی نرمائی کو یوں دیکھنے لگ گئے. حضرت کا کیسے پیارے ہاتھ اور نرم ہیں جو جہنم کی آگ میں جلیں گے. اللہ، بس یہی کہنا تھا. وہ ساری بادشاہی زیر ہو گئی. کیسے پیارے ہاتھ جو جہنم کے ایندھن میں جلیں گے. بس یہی کہنا تھا. دل کی دنیا ہی پلٹ کے رکھ دی. وہ جو سلطنت کے تاج لیتا پھرتا تھا وہ مسلح اٹھا کے پھرنے لگا. میرے پیاروں، کتنے حسین چہرے ہیں، اگر اللہ کی نافرمانی پر چلے گئے تو چہرے جہنم میں جلیں گے. اتوار کے دن فرصت نہیں ہوگی سیلون اور حمام والے کے پاس، من چاہے پیسے مانگ کر ہمارے نقشے بگاڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں گے اور وہ کروائے گا. کبھی اندازہ بھی ہے جس کو 500 روپے دے کے سجا رہے ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی پسند ہے. میرے محترم مکرم دوستوں بزرگوں، اللہ نے زندگی جو انسان کو دی تھی خواہشات پر چلنے کے لیے نہیں تھی، ضروریات کو پورا کر کر اللہ کو راضی کر کے لوٹنے کے لیے تھی. شیطان نے اسے ایسا دھوکہ دیا، اس نے خواہشات کو سامنے رکھ دیا، ضرورت دبا دی. اب ہر کوئی خواہش کے چکر میں بھائی بھائی کو ہرا رہا ہے، بیوی بھی شوہر کے آگے جھوٹ بول رہی، شوہر بھی بیوی کو دھوکہ دے رہا، اولاد ماں کے آگے جھوٹ بول رہی، ماں اولاد کے آگے جھوٹ بول رہی. چل رہی گاڑی.
نحوستوں کے دروازے کھل گئے، رحمت کے دروازے بند ہو گئے، لعنتیں برس رہی ہیں، اور اللہ اکبر، رحمت کی گھٹائیں ختم ہو چکی ہیں۔ ہر گھر کے اندر انسان نما معذرت ہاتھ جوڑ رہا، ہر گھر کے اندر معذرت انسان نما جانور نظر آ رہا۔ انسان تو پہلے بھی تھے، ہاتھ پیر آنکھ کان زبان سب کچھ پہلے بھی تھا، نبیوں کو بھیجنے کے اللہ کو ضرورت کیا تھی؟ سید الانبیاء محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے پڑھو درود شریف، میرے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو، رحمت زمین پر آ رہے ہیں، اسے پڑھتے رہا کرو۔ یہ ایسا ورد ہے کہ اللہ کی قسم جبرائیل آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین کے ذرے گن سکتا ہوں، آسمان کے ستارے گن سکتا ہوں، درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے گن سکتا ہوں، درود شریف پڑھنے والے پر جو اللہ رحمت برساتا ہے وہ رحمت کا شمار نہیں کر سکتا۔ اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ، میرے نبی کو دنیا میں آ کر مار کھانا، پریشانیاں، 23 سالہ زندگی، اللہ اکبر۔ جب آرام کے دن آئے تھے تو صدموں کے پہاڑ میرا نبی اپنے سینے میں لیے پھرتا تھا، اور جب آئے اذا جاء نصر اللہ والفتح فرأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر امت کا درد سینے میں لیے پھرتا تھا۔ روٹی کو کھانے کو دل نہ کرے، نیند کرنے کو دل نہ کرے، راتوں کو اٹھ کے مصلی پہ کھڑے 6 پارے ایک رکعت کے اندر پڑھ رہے، پیروں پہ ورم ہے، جبریل ہاتھ جوڑے کہ بس کر دیجیے، تو فرمایا امت کے بارے میں محمد کا سینہ بہت پریشان ہے۔ ہمیں بھی کبھی پریشانی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے کھڑے ہوئے؟ کیا کرے جی؟ بیٹی بیانی ہے، کیا کرے جی؟ کہ سارے بیٹھے، یہ رڑا مال ہے، رڑا کھڑا چلا گیا، جتنا ہو سکے رو، ہمارے اوپر سے رحمت والے صاحبان آہستہ آہستہ جھٹتے جا رہے ہیں، کچھ نہیں بتاؤ۔ یہ پریشانیوں کی گرمی، یہ نافرمانیوں کی زیادتی، یہ جو برس رہی ہے قہر الہی بن کے برس رہی ہے، اس نے رحمتوں کے دروازے، آسمان سے نعمتوں کے دروازے، وقت کے مطابق بارشوں کے راستے جس نے بند کر دیے میرے۔ بس آپ میں ڈرے اس وقت سے کہ توبہ کا دروازہ کہیں بند نہ ہو جائے تو معاملہ سارا ختم ہو جائے گا۔ آج ایک آنسو پر سارے گلے معاف کر رہا ہے، کل پوری روئے زمین کو سونے سے بھر دے وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بتاؤ وہ سودا سستا کہ یہ سودا سستا ہے؟ کیا کریں جی؟ بچوں کے لیے بچے بھی تو دیکھنے ہوتے ہیں نا جی، اللہ نے اولاد دی ہے، باپ سکھ نہیں دے گا تو کون دے گا؟ نبی سے بڑا باپ اور نبی سے بڑی تربیت کرنے والا، نبی سے بڑا باپ کوئی ہے؟ بولو بولو، ہے بھائی کوئی ہے؟ یا مجھے اپنے بچوں کا زیادہ خیال، نبی کو اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں تھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بیائے ہوئے 3 دن ہو گئے، جسے مکلاوہ بولتے ہیں نا، وہ مٹھائیوں کے ڈھیر لے کے چھوری کو لینے کے لیے جائیں جب ملی میں والے دے۔ اب تو روٹیاں بھی بھائی ایک دوسرے کو گرانے چڑھانے پہ بن رہی ہیں، اس کے کیا پکڑا، پوچھتے اس کے کیا پک رہا ہے۔ اگر بیٹی والے کے گھر کھا کے آئے، اے یہ کھاؤ جی، یہ ماشاءاللہ آپ نے بھی بنایا تھا، یہ کھا کے دیکھو، ٹیسٹ کرو، ٹیسٹ۔ یہ ٹیسٹ نہیں ہے، اس حلوے کی چمچی میں بیٹی کے باپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ اور ہاتھ جوڑتا ہوں رانے برادریوں، میو برادریوں، کمبو برادری، ملک برادری سے خدا کے واسطے اپنی بیٹی کے جہیز پہ پردے ڈالا کرو۔ کسی مظلوم کا، کسی غریبڑی کا ایک آنسو گر گیا تو سارا جہیز ڈبے کے اندر بند کا بندہ رہ جائے گا۔ بات یہاں کی نہیں کرتا میرے عزیزو، یہ پٹی لے لو، قصور کی پٹی لے لو، جہاں جہاں رانے میں وہ برادری ہے، میرے عزیزو بچوں کا جہیز دکھا دکھا کے دیتے ہیں۔ اگر کوئی دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ کوئی کہے گا حرام کی کمائی ہے، ہاں بھئی یہ تو دے سکتا ہے، یقین جان کوئی دعا نہیں دیتا، کانوں کے اندر کانہ پھوسی کرتے لوگ گالیاں دے کے جاتے ہیں۔ ہاں بیٹیوں کا کھا گیا، بہنوں کا کھا رہا، اب دے رہا ہے۔
اس کا تایا عدالت کے اندر تھا، اس کا چاچا کچہری کے اندر تھا. یہ جو جگہ تھی نا فلانے کی تھی، یہ بس اندر کھاتے کام ہو گیا، اس ہم گول کچھ نہ پھرول. یہ لانتے دے کے جاتے ہیں، یہ روٹی کھاویں گے پیچھا صاف کر کر 1000 روپے کے نوٹ کے پیچھے 1 سال گالیاں دیتے رہے گا. یہ اپنی دھوتی کا پلو زمین پر لٹکا کے کچھ ہو رہا ہے کہ وہ حجی واہ کمال کر دیا کمال کر دیا. 3 دن ہو گئے سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دھیرانی کو رخصت ہوئے. والد محترم سے میرا 3 دن نہ گزرے. یہاں تو بیٹی بھی آنے کے بعد سال سال بیٹی کے دروازے پہ نہیں جاتے. دل جو سخت ہے. جتنی خواہشات کی، جتنی مال کی محبت اندر بڑھتی جاوے گی، اندر بستی جائے گی، قساوت القلب ہوتا جاوے گا، دل سخت ہوتا جائے گا، آنکھ پتھر ہوتی جائے گی. ماں کے جنازے پہ رونا نہیں آئے گا، بھائی کے جنازے پہ رونا نہیں آئے گا، انسانیت کے جنازے نہیں اٹھیں گے، رونا نہیں آئے گا. کیونکہ دل والا کنواں سکا پڑ گیا. جب تک اللہ کی محبت دل کے اندر نہیں آئے گی میرا عزیزو، یہاں سے اللہ کی محبت کے آنسو کا ڈول باہر نہیں آئے گا. محنت ہی کوئی نہیں کر رہا اس کے اوپر. دل ہمارا زندہ ہوتا، خشیت الہی ہوتی، محبت الہیہ کا اس کے اوپر پیرا ہوتا، تو پھر میں دیکھتا گردن کٹانا آسان تھا، داڑھی کٹانا مشکل ہو جاتا. پھر میں دیکھتا میرا عزیزو اللہ اکبر منڈی کٹانا آسان تھا، دوپٹہ اتارنا مشکل ہو جاتا. پھر میں دیکھتا تیرے کالج میں، تیری یونیورسٹی میں، تیرے بازاروں کے اندر خدا کی قسم سناٹا تو آتا، غیرت والے نبی کی کوئی غیرت والی امتیہ باہر نہ نکلتی. دل بولتا ہو چکا مرے پڑے. یوں تو مچھوں کو تیل لگا لگا کے اپنی غیرت کے تقاضے بڑھاتے ہو، اپنی پگڑیاں دکھا دکھا کے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے میرا عزیزو اپنی غیرت دکھاتے ہو. لیکن غیرت تو میرا عزیزو سارا دن صبح 9 بجے سے لے کر یہ سارے کاننے میں، اتوار بازار میں، جمعہ بازار میں، ہفتے بازار میں، میرا عزیزو ڈنڈا بازار میں پھر رہی ہے. اللہ اکبر. تو غیرت کا حقہ سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے، تجھے پتہ نہیں تیری بیٹی ہزاروں غیر محرموں کے سامنے تیری غیرت کا جنازہ بھی نکال کے آ گئی ہے. میرے پیارو یقین جانو، بات جوان بھی کی نہیں کرتا، بات شادی شدہ کی نہیں کرتا، توتے پوتی والی کی نہیں کرتا. بات میں تو اس نازک سی بچی کو کرتا ہوں جسے اپنا ناک بھی پہنچنا نہیں آتا. جب یہ ہماری دھی رانی صبح رکشے کے اندر بیٹھ کے سکول جاتی ہے، رب اکبر کی قسم جب تک گھر واپس نہیں آتی، ماں باپ کے اندر ایک پانی کا ہگوٹ بھی نہیں جاتا ہے. اللہ عزت کے ساتھ لے آتا. مسالے لگا لگا کے میرے عزیزوں بتایا جاتا ہے فلانی کی بیٹی فلانی جگہ کے اندر رول گئی، فلانی کی عزت کا جنازہ نکل گیا. انصاف مانگتے مانگتے رول گئے. میرے عزیزو اللہ ہماری عدالتوں کا بھی انصاف قائم و دائم رکھے، اللہ نظام عدالت کو برقرار رکھے. میرے پیارو یقین جانو، آج عدالتوں کے اندر میرے عزیزو اپنے آپ کو جتایا جا رہا ہے، اللہ کے دین اسلام کو ہرایا جا رہا ہے. بھائی بھائی کو ہرا رہا ہے، تائے تائے کو ہرا رہا ہے، ماما بھانجے بھانجا مامے کو، امی ابو کو ابو امی کو، شوہر میاں بیوی کو، ہر ایک دوسرے کو ہرا. تجھے کیا پتا؟ چپ کر جا. تجھے کیا پتا؟ اور ایک کو پیچھے ہٹایا جا. خدا کے دوڑ لگائی جا رہی ہے. میرے رویے سے، میرے کردار سے مجھے کیا سمیدے کیا ملا؟ اور اللہ اکبر. خدا کے قرآن و کملی والے کے لائے ہوئے اسلام کو کیا نقصان ہوا؟ حضرت مولانا یحییٰ علی کا دور ہے، انگریز حکومت ہے ہندوستان کے اندر، ایک مسجد کے اوپر جھگڑا ہو گیا، ایک جگہ کے اوپر جھگڑا ہو گیا. دونوں مسلمان، ادھر سے ہندو آ گئے، ادھر سے مسلمان آ گئے. یہ کہنے لگے جگہ ہماری مسجد کی ہے، وہ کہنے لگے جگہ ہماری مندر کی ہے. اللہ اکبر کے عدالت کے اندر چلا گیا. جج تھا عیسائی تھا، یہودی تھا، انگریز تھا، بڑا چلاک تھا. کہنے لگا ان کے حق میں فیصلہ کر دوں تو یہ مخالف ہو جائیں گے، ان کے حق کے اندر فیصلہ کر دوں تو یہ میرے مخالف ہو جائیں گے. بس پھر مجھے ایسا کرنا چاہیے کہ ان کی مصیبت، ان کی پریشانی ان پر ڈال دو. دور سے کہنے لگا تمہارے اندر کوئی ایسا جوان مرد ہے، ایسا کوئی تمہارا اعتبار والا ہے جس کے فیصلے پہ تم اس کی بات کو مان جاؤ. وہ در کے دائیں بائیں دیکھ کے کہنے لگے کوئی نہیں. مسلمانوں سے پوچھا، کہنے لگے کوئی نہیں. پھر اچھا ایسا کرتے ہیں، اگر میں کوئی بندے کا انتخاب کر دوں تو دونوں گروہ مانو گے؟ دونوں اللہ اکبر گروہ مانو گے؟ دونوں پارٹیاں مانو گی؟ کہا کہ مسلمانوں کے اندر ایک مرد قلندر ہے جسے 1857 کی جنگ آزادی نہ ہرا سکی. اللہ اکبر. اس نے مار کھا کھا کر قرآن کو جتا دیا، اپنے چمڑے اڑوا لیے. کا کیا نام ہے؟ کہ مولانا یحییٰ علی صاحب رحمت اللہ علیہ. مسلمان ہندو ہاتھ کر کھڑے کر کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے ہاں
اس بندے پر اعتبار ہے جو فیصلہ کرے گا مسلمانوں کو دیکھ کے نہیں کرے گا بلکہ اسلام کو انصاف کو دیکھ کے کرے گا۔ جج نے آرڈر لکھ کے دے دیا عدالت سے، میرے عزیزو اللہ اکبر، نوٹس جاری ہو گیا۔ مولا یحییٰ علی کے دروازے پہ جب میرے عزیزو یہ نوٹس پہنچا کہ جج انگریز سرکار نے آپ کا انتخاب کیا، مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ کہہ رہے جگہ مندر کی، یہ کہہ رہے جگہ مسجد کی، اللہ والے تو بتا کیا بات ہے؟ آپ نے اسی نوٹس کے پیچھے لکھ کے بھیج دیا، فرمایا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جس طرح تم نے مسلمانوں کو آڑے ہاتھ سے لیا تھا، گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹا تھا، یحییٰ علی نے قسم اٹھا کے وعدہ کر لیا تھا آج کے بعد مر جاؤں گا، انگریز اسلام کے دشمن کا آج کے بعد کبھی چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ چل بھاگ یہاں سے اٹھا، بڑا ہے میرے سے فیصلے کروانے والا۔ جج بھی بڑا سیانا تھا، قدردان تھا، اللہ اکبر۔ اس نے کہا مولا یحییٰ جو لکھنا تھا میں نے لکھ کے دے دیا، ہندو بھی متفق ہے، مسلمان بھی اس بات پہ اگری ہے، فیصلہ تو کرے گا، ٹھیک ہے، میرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا نہ دیکھ، کرسی بھی اپنی لے کے آؤں گا، پیڑا بھی اپنا لے کے آؤں گا، قلم کاغذ بھی اپنا لے کے آؤں گا، مجمع میں پنچایت کے اندر ہندو مسلمانوں کو دائیں بائیں بٹھا لے اور درمیان کے اندر تو بیٹھ جائیو، میں آؤں گا تیرے سامنے نہیں بیٹھوں گا، تیرے طرف سے پیٹ کر کے بیٹھ جاؤں گا، جو فیصلہ تیری سچائی کی زبان کرے گی وہ فیصلہ لکھ کر اس فیصلے کو رائج کر دوں گا۔ مولا یحییٰ علی رحمت اللہ علیہ نے قبول فرما لیا، ادھر ہندو آ گئے ادھر مسلمان آ گئے، یحییٰ مولا رحمت اللہ علیہ آ کے بیٹھ گئے، انگریز بھی میرے عزیزو فیصلے والا رجسٹر اٹھا کے لے آیا، ہندو کہنے لگے بابا تو گواہ ہے یا مندر ہوئے کرتا تھا، ہم نے نیا مندر بنانے کے لیے زمین کو ہموار کر دیا، مسلمانوں نے راتوں رات مسجد کی تعمیر کر لی، اب بتا جگہ ہماری یا اللہ اکبر جگہ ان کی ہے۔ مولا یحییٰ علی نے مسلمانوں کو دیکھا، اشارے ہو رہے ادھر کا فیصلہ کر دے، ہندو کہہ رہے جو تیرے ایمان کیا کہتا وہ فیصلہ کر دے۔ مولا یحییٰ علی نے فرمایا مسلمانوں بتاؤ تمہیں جتاؤں کہ اسلام جتاؤ؟ وہ کہنے لگے اللہ والے اسلام کیسے جتائے گا؟ فرمایا پھر دیکھ لو اسلام جیت رہا ہے کہ یہ جگہ مسجد کی نہیں ہے، جگہ مندر کی ہے، مسلمانوں تم نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، اللہ اکبر، اس فیصلے کا میں شاید گواہ ہوں، اس جگہ کا میں گواہ ہوں، یہ جگہ ہندوؤں کے نام تھی، اللہ اکبر، لیکن میرے اس فیصلے سے مسلمان تو ہار رہا، اسلام جیت رہا۔ لوگ چیمہ گوئیاں کرنے لگے، انگلی اٹھانے لگے، مولا یحییٰ علی رحمت اللہ نے فیصلہ سنا کے کونے میں کھڑے ہو کے دامن پھیلا لیا کہ الہی میں نے تیرا قرآن بچایا، اسلام بچایا، کملی والے کی صداقت کا بھرم رکھا، اسلام کی غیرت کو بچایا، الہ العالمین پہلے مار کھا کھا کے چمڑے ادھڑ گئے، ہمارے جسم کی ہڈیاں پوری کوئی نہیں، لیکن اللہ انگریز کا چمڑا ادھیڑنا درہ تو برداشت ہوتا ہے، اپنوں کی زبان برداشت نہیں ہوتی۔ مالک کائنات کوئی کہہ رہا بھی کہو مولوی ہے، مولوی بک گیا، رب کعبہ کی قسم، آج جو بدیوں کی طرف انگلی اٹھا کے کہتے ہیں مولوی بک گیا، رب کعبہ کی قسم ہے اگر مولوی بک جاتا تو امیر شریعت کا جنازہ کرائے کے مکان سے نہ اٹھتا، اگر مولوی بک جاتا تو اسلام آباد کا ٹول پلازہ خون کی ندی میں نہ آتا، اگر مولوی بک جاتا تو شیشن کوٹ کے اندر میرے عزیزو اسلام کے فرزند کے اما عائشہ کے روحانی بیٹے کے چیٹھڑے نہ اڑتے، اگر مولوی بک جاتا تو جوانی کے اندر حق نواز اپنے بیٹوں کو یتیم کر کے نہ جاتا۔ رب اکبر کی قسم، علماء حق کا دیوانہ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں رب کعبہ کی قسم، ہم نے پیسوں کو تو دیکھا ہی کوئی نہیں، ہم نے مال کو تو دیکھا ہی کوئی نہیں، عہد و تاج کو دیکھا ہی کوئی نہیں، جب بھی دیکھا اللہ کے فرمان کو دیکھا، آمنہ کے لال کو دیکھا ہے، یہی وجہ ہے رب اکبر کی قسم ہے، زندہ تو دور کی بات ہے، نبی کے قبرستان میں چلے جاؤ، مرنے کے بعد بھی ہمارے قابرین کے قبروں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ مولوی نہیں بکتا، یہ ایک دونی دونی دو دونی چار بکتے ہیں۔ جس نے قرآن میں یہ پڑھ لیا ہو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جس نے قرآن کریم میں پڑھ لیا ہو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یاد رکھنا وہ روٹی کپڑا مکان قربان کر سکتا ہے، قرآن کی بہادر قرآن نہیں کر سکتا ہے۔ مولا یحییٰ علی رو رہے ہیں،
مالک کائنات نے اس کے رونے کو دیکھ کر اپنی رحمت کو نقد اتار دیا۔ جب مولانا یحییٰ علی رونے لگے تو مسلمان تو باتیں کر رہے تھے، ساری ہندو کی جماعت یحییٰ کے سامنے آ گئی۔ کہا یحییٰ یہ تیرا رونا نہیں ہے، اسلام کا گولا بارود بن کے ہمارے کلیجوں کو چیر گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا جلدی کر، اللہ اکبر، زندگی وفا کرے یا بے وفائی کر جائے، ہاتھ آگے بڑھا، اللہ اکبر، جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا، جس اسلام کے مطابق فیصلہ کیا، ہمیں وہ کلمہ پڑھا دے۔ پوری جماعت کو ہندوؤں کی مولانا یحییٰ نے کلمہ پڑھا دیا۔ جب مسلمانوں کے پاس سے گزرے کہ بتاؤ تو صحیح، تم تو مسجد لینے کے لیے آئے تھے، تم تو جگہ لینے کے لیے آئے تھے، تم تو دل دے کے جا رہے ہو۔ کہ رب اکبر کی قسم دل کیوں نہ دے کے جائے؟ جس کا غلام اتنا سچا ہے اس کا آقا محمد کتنا سچا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا بابا اب تعمیر ہم کریں گے، نماز اذان تم پڑھو گے تو کیا؟ آج میرے عزیزوں اپنی زندگی کی ہار جیت کے اندر دیکھ لیا کرو، مکان بنانے میں، دکان بنانے میں، سود لینے میں، کاروبار چلانے میں، میرے عزیزوں دیکھ لیا کرو کہ میں جیت رہا ہوں کہ اسلام جیت رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رحمت کائنات پہنچ گئے، جا کے حجرے مبارک کا پردہ ہٹایا، حضرت علی کے مکان کی دیواروں سے مٹی بھر بھر کے زمین پر آ رہی تھی۔ اما فاطمہ کے چولہے میں آگ کوئی نہیں، ماں جی کے برتن میں سالن کوئی نہیں، تغیر میں روٹی کوئی نہیں۔ جو کپڑا، جو چادر ابے جی کے گھر سے لے کے آئی تھی، اسی کپڑے کے اندر تیسرا دن گزر رہا ہے۔ رحمت والا نبی اگر میرا عزیزو دنیا کا مال و متاع دیکھتا تو بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کہتا علی کو مسجد میں عدالت میں لاؤں گا، ابو بکر عمر کو بتلاؤں گا، صحابہ اکرام کو بتلاؤں گا، علی تیری جرت 3 دن ہو گئے میری بیٹی نے کچھ کھایا یا پیا کوئی نہیں۔ خدا پاک کی قسم اس وقت کے ماں باپ بیٹی کا گھر اجاڑنے میں دیر نہیں کرتے، اس وقت کے ماں باپ بیٹی کا گھر آباد کیا کرتے تھے۔ اور میرے یارو، میرے پیارو، جب بیٹی دے دی تو سب کچھ دے دیا، اب فون کر کے اس کی زندگی کو خلط مت نہ کیا کرو۔ دن کے اجالنے میں میری لاڈلی کیا کر رہی ہے؟ ہنڈی پکا رہی ہے۔ ہاں مجھے کیا پتا تھا، اللہ اکبر، میں تو جزابوں کے اندر پھینک دوں گی، گھر کے اتنے جی ہیں، میری لال میری چاند سی بیٹی نے تو کبھی انڈا نہیں پکایا۔ یہ خدا کی قسم گھر نہیں بن رہا، گھر اجڑ رہا ہے۔ اگر میری بہنیں بیٹیاں کہیں دائیں بائیں بیٹھے سن رہی ہیں، بنات کا مدرسہ ہے تو وہاں بیٹھی سن رہی ہیں، اگر موبائل کے ذریعے سن رہی ہے، میری بچی ٹھیک ہے تجھے اپنے باپ کی داڑھی کا حیا کوئی نہیں، ماں کے چٹے بالوں کا حیا کوئی نہیں، اے میری لال، اے میری دھیرانی، کم سے کم اس لال جوڑے کا تو خیال کر لیا کر جس کو لبرٹی میں سے فیروز پور روڈ سے مزن سے، جسے میرے عزیزوں 1 لاکھ روپے کا خرید کے لے کے آئی، 1 گھنٹے کے لیے 1 لاکھ روپے کا جوڑا، گوٹے والا تو نے دوپٹہ پہنا، کہ لاہور کے اندر سب سے جو مہنگی ترین گاڑی تھی وہ پھولوں میں سج دھج کے تیرے دروازے پر آئی۔ اللہ اکبر، اس وقت دولہا بھی دیکھنے والا تھا، اللہ غنی، براتی بھی نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ہر طرف خوشی خوشی تھی۔ تیرا قدم جب گاڑی کے اندر آیا تو تجھے لینے والے، لانے والے، تجھے لے جانے والے سمجھے یہ ہمارے گھر کو جنت بنائے گی، یہ لال رنگ نہیں گلاب کا پھول ہے جو ہمارے گھر کے اندر کلیاں بن بن کے، پتیاں بن بن کے بکھرے گا، ہمارا گھر روشن ہوگا، بھائی کو بھائی کا پیار ملے گا، بہن کو بہن کا پیار ملے گا، ساس ماں کی نظر سے دیکھی جائے گی، سسر ابے کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ لیکن ان بدنصیبوں کو کیا پتا تھا ہم اپنے گھر میں لال جوڑے والی نہیں لے کے آ رہے بلکہ زہر قاتل لے کے آ رہے ہیں، جو شادی کے 1 سال کے اندر باپ کی داڑھی نچوائے گی، ماں کے سر میں جوتیاں پڑوائے گی، بہنوں کو گھر سے دھکے دلوائے گی، بھائی بھائی سے بات کرے گا۔ آپ یقین جانو میں کوئی دائیں بائیں کی بات نہیں کرتا، میں سنی سنائی بات نہیں کرتا۔ ملتان کا میرا بہت ہی پیارا لاڈلا سا ایک ویر ہے، میرے عزیزو ایک دن گاڑی کے اندر یہ کر کے مسافہ کرنے لگا، میرے ہاتھوں پر سر رکھ کے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا بیٹے پرے ہو، میں نے کہا سمجھے پتہ نہیں کوئی پریشانی ہے، میں نے کہا کوئی مسئلہ ہے کہ وہ نہیں صاحب مجھے بتا خودکشی کر لوں کیا کرو؟ میں نے کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہا مولانا اماں ابا نے مجھے اوپر کمرہ دے دیا اور مولانا اب وہ خود نیچے رہتے ہیں، اب میں جب دکان سے باہر آتا ہوں تو سب سے پہلے میری ماں مجھے ملتی ہے، بتا میں اس سے منہ موڑ کے کیسے چلا جاؤں؟ میرا ابا کہتا ہے پتر کی حال ہے، بتا میں منہ موڑ کے کیسے چلا جاؤں؟ مولانا ماں باپ کے پاس 10 منٹ بیٹھنا عذاب ہو جاتا ہے، اوپر جاتا ہوں ساری رات بیوی
لڑتی ہے کمرے سے باہر نکال دیتی ہے۔ مولانا بتا ان کو چھوڑو خدا ناراض، ان کو چھوڑو خدا ناراض۔ مولانا پھر میں نے فیصلہ کر لیا میں خودکشی کر لوں۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اللہ کی قسم میرے پیارو میں کبھی کبھی اپنا موبائل ہی بند کر دیتا ہوں۔ لوگ گلا کرتے ہیں مولوی صاحب تیرے تو تاریخ لینی ہے، تو نمبر بند کر کے بیٹھتا ہے۔ میں سے کھولتا ہوں لوگوں کے غموں کی داستان، پتہ نہیں پورے پاکستان پوری دنیا سے بیٹیاں مجھے کیا سمجھتی ہیں، بہنیں مجھے کیا سمجھتی ہیں۔ اللہ اکبر، ایک بچی کا مجھے فون آیا کہ مولانا 4 بہنیں پتہ نہیں بھائی کتنے مجھے یاد نہیں، کہ جب سے پیدا ہوئی باپ نے آج تک ہمیں ہنس کے نہیں دیکھا۔ مولانا ہمیں شادی ہوئے عرصہ گزر گیا، ہم بچوں والی ہو گئی، وہ 2 والا ہو گیا۔ مولوی صاحب بچے پوچھتے ہیں نانے کے گھر جائے گی، بتا نانے کے گھر جا کے کیا کریں جو سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بیٹی وہ ستیلا باپ ہے کہ حقیقی باپ ہے؟ اللہ اکبر، وہ حقیقی باپ ہے۔ میں نے کہا پھر مجھے فون کر کے دکھڑا نہ سنا، مصلے پر بیٹھ کے خدا کو دکھڑا سنا، کیونکہ دلوں کے حال اور دلوں کے بدلنے کا اللہ اکبر حکم، دلوں کے بدلنے کی طاقت اسی کے پاس ہے۔ جب اللہ اکبر بیٹی کا رونا ہی باپ کا دل نرم کر نہ سکا تو عبدالحنان کی دعا اس کے دل کو کیا نرم کرے گی؟ ہر گھر کے اندر مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ یہ تمہارے قریب میں پاک رب ہے جنہوں نے مجھے گھر کے افتتاحی تقریب پہ بلایا تھا، چلو میں ان کے تمہیں پاس لے چلوں۔ اس پاک رب نے جس مکان کے سامنے میں افتتاحی تقریب میں گیا، ایک ٹھیلا لگا ہوا تھا۔ یہ ٹھیلا کسی غریب کا نہیں تھا، یہ ٹھیلا میرے پیاروں کسی غریب کا نہیں تھا، کسی اجڑے ہوئے کا نہیں تھا، یہ امیر آدمی کا تھا جس کا بہت بڑا کاروبار لاہور میں تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے پکڑ کے اندر آ گیا، پتہ نہیں کس بات پہ پکڑ آ گئی، پھر اس کا نہ مکان رہا، نہ دکان رہا، نہ گاڑی رہی۔ اللہ اکبر، کچھ عرصہ پہلے کا مولانا صاحب 8 دن ہو گئے ٹھیلا بند ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ رشتہ داروں میں چلا گیا یا بزرگ بیمار ہے؟ کہ نہ بیمار ہوا نہ رشتہ داروں میں گیا بلکہ وہ دنیا سے ہی چلا گیا۔ مولانا اس نے پھانسی لے لی، پھندا لٹکا کے پنکھے پر اپنے آپ کو گلا دبا لیا۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ مولانا بیٹی کی منگنی کر دی تھی اور شادی والے کہہ رہے تھے تاریخ دے دے لڑکے والے۔ ایک دن بیٹی کی تاریخ دینے کے لیے ان کے دروازے پہ چلا گیا۔ اس غریب کو کیا پتا تھا انسانیت کا جنازہ نکالنے والوں کے پاس جا رہا ہوں، انسانیت کو سنبھالنے والوں کے پاس نہیں جا رہا۔ انہوں نے کہا میاں جب بیٹی کی منگنی کی تھی تو اس وقت رئیس کا مانگا تھا، ہم نے یہی دیکھ کے رشتہ کیا کہ اتنی لمبی لسٹ جہیز کی اس کے ہاتھ کے اندر پکڑا دی، یہ تیار کر جس دن کہے گئے گھنٹے پہلے بتا دینا بیٹی لینے کے لیے آ جائیں گے۔ جب اسے پھانسی کے پھندے سے میرے عزیزوں خودکشی کے پھندے سے نیچے اتارا، وہی لسٹ جو سسرال نے لکھ کے دی تھی وہ نیچے پڑی ہوئی تھی اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا بیٹی مجھے معاف کر دینا، تیرا باپ تجھے کفن تو دے گیا، تجھے لال جوڑا نہ دے سکا، ساری زندگی کے آنسو تجھے ارمانوں کے دے گیا۔ اے میری بیٹی میں تو تیرے لیے ڈولی لینے گیا تھا، مجھے کیا پتا تھا ڈولی لینے والا جنازے کی ڈولی پہ خود چلا جائے گا۔ میری بچی اللہ اکبر، یہ پکڑ یہ خط پڑھ کر جواب پڑھ کر باپ کے لیے دعا کرنا، باپ کے لیے دعا کرتی رہنا، اب ساری زندگی ارمانوں پہ گزار دینا، کوئی ہوگا جو تجھے نیک سمجھ کے لے جائے گا۔ اے میری بچی یہ سسرال والوں نے جہیز کی فرمائش کی، تیرے باپ یہ جہیز کی فرمائش پوری نہیں کر سکتا، اس لیے تیرے سامنے منہ دکھانے کے قابل ہی رہا۔ تیرا باپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبر میں اپنا منہ چھپا کے چلا گیا۔ یقین جانو یہاں چوٹ لگی، اس چوٹ کا اثر آنکھ کے ذریعے ہوا۔ میں نے کہا میاں سیدی میاں نوید، رب کعبہ کی قسم یہ گھر کی کہانی نہیں، ہر گھر گھر کی یہ کہانی ہے۔ یقین جانو بھٹا بیچنے والا شام کو اپنے گھر کے اندر آیا، اس نے دیکھا بیٹی تکیے میں منہ لے کے لیٹی ہوئی ہے، گھر کے اندر افسردی ایسے کوئی میت ہو گئی ہو۔ ماں سے پوچھنے لگا، بیوی سے پوچھنے لگا کیا بات ہے؟ پیٹ میں درد ہے، بخار ہے، ڈاکٹر کے لیے لے جاتی۔ اللہ اکبر، کہنے لگی نہ پیٹ کا درد ہے، اس کو تو ارمانوں کا درد ہے۔ باپ کہنے لگا کیا ہوا؟ کہ خود ہی جا کے پوچھ لے۔ بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس نے دھاڑ ماری، چیخ مار کے رونے لگ گئی۔ باپ نے آنکھوں سے پہچان لیا اور کہا بیٹی مجھے لگ رہا ہے کہ آج بھی پھر تو کسی امیرزادی کا جہیز دے کے آئی ہے، وہ ویرو تم نے لیا اس نے لیا، لیکن کسی کے دل کے ٹکڑے تو نہ کیا کرو۔ ساری دیکھنے والی نمبردارنیاں نہیں ہوتی، ساری دیکھنے والی میرے عزیزوں چودرانیاں نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں عبدالحنان جیسے فقیر کی بیٹی بھی کہیں چلی جائے، مولوی جو 10,000 تنخواہ لیتا ہے اس کی بیٹی بھی جا کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزوں جو مسجد کی کرتا ہے وہ بھی میرے عزیزوں کھڑا ہوتا ہے، اس کی بھی رانی کھڑی ہوتی ہے۔ یقین جانو ہم نے تو کلمہ اس نبی کا پڑھا ہے جو لوگوں کے دل توڑنے نہیں آیا بلکہ ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے کے لیے آیا۔
عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بلند آواز سے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، درود اس لیے پڑھا رہا ہوں ہمارا رشتہ لاہور کی بہاروں سے ٹوٹ کر مدینے کی بہاروں سے جڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ فقیروں آج دعا دے کے جا رہا ہوں، آپ مجھے دعا دو، میں آپ کو دعا دو۔ یا اللہ ہم نے کیٹی پہن لی، اللہ لٹھے کا لباس پہن لیا، کھدر پہن لیا، یا اللہ وہ لباس جس کو تو نے منع کیا ہم وہ بھی پہن گئے۔ اے میرا اللہ ایک درخواست قبول فرما، اللہ سارے لباس پہنا دیے، احرام کی چادریں بھی نصیب فرما دے۔ مولا کائنات ہمیں پتہ ہے دنیا کا لباس پیسے سے ملتا ہے لیکن احرام کی چادر نصیبے سے ملتی ہے۔ دعا کرو اللہ مکہ بھی دکھا دے، مدینہ دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ جاتے میں 5 دعائیں دے کے چلا جاؤں گا، آپ میرے لیے آمین کہنا، میں آپ کے لیے آمین کہوں گا۔ میرے عزیزوں ظہر کی نماز کے بعد 2:30 پونے 3 بجے میں بارکو کے علاقے میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا معصومو میں دعا کروں تم آمین کہنا۔ میری آمین پتہ نہیں آسمان پہ جاوے یا نہ جاوے، کبھی حرام مال آ جائے گا، کبھی خواہشات آ جائیں گی، کبھی تقریر کے پیسے آ جائیں گے، ذرا تم اپنی ننھی توتلی زبان سے آمین کہہ دو، میری اوپر نہیں جائے گی، تمہاری لینے کے لیے آسمان سے فرشتے آ جائیں گے۔ میں نے کہا تم میرے لیے دعا کرو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، کہہ دو آمین، اللہ ایمان پہ خاتمہ فرمائے۔ دوسری دعا کرو اللہ شہادت میں شہادت کی موت اپنے راستے کی نصیب فرمائے، اور وہ دور سے وہ آمین۔ تیسری دعا کرو اللہ مدینے کا مدفن نصیب فرما دے، اللہ پھر تو اللہ مدینے کا مدفن نصیب فرما دے، اللہ مدینے کا مدفن نصیب فرما دے، دنیا آخرت میں حضور کا پڑوس نصیب فرما دے، کملی والے کے ہاتھوں سے حوض کوثر پلا کر جنت میں نبی کا ساتھ نصیب فرما دے۔ بلند آواز سے کہہ دو آمین۔ اے اللہ جو میرے اختیار میں تھا ہم نے کر دیا، جو میرے ویروں کے اختیار میں تھا، معارف القرآن میں آنے والوں کے جو اختیار میں تھا اللہ ہم نے کر دیا، ہم نے رو کے دکھا دیا، ہم نے پانی کا چھینٹا ڈال دیا، اللہ تو رحمت کا چھینٹا ڈال دے۔ ہمیں پتہ ہے مالک رحمت کا چھینٹا پڑ جاتا ہے، دل دل بھی ہو جاتا ہے، من من بھی ہو جاتا ہے، گھر گھر بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارو دنیا کو ضرورت کے درجے کے اندر لے کے آؤ، ورنہ خواہشات قبر کے اندر بھی ذلیل کروائے گی، خواہشات موت کے وقت زبان سے کلمہ چھین لے گی، خواہشات اپنوں کو بھی دور کر دے گی، بہن بھائی کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے لاہور کی عدالتوں کے اندر چلے جاؤ، قتل کے کیس کم نظر آئیں گے، جائیداد کے کیس زیادہ نظر آئیں گے۔ یہ کیس کسی محلے والے نے نہیں کیا، بھائی نے بھائی پہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بات تو مکے مدینے کے مہاجر انصار کی کرتے ہو، کون مہاجر انصار کہ وہ مدینے سے لٹ پٹ کے آئے، جن کے تن پہ کپڑا نہ تھا انصار نے اپنے گھر دے دیے۔ بات تو صحابہ کی بات کرتے ہو، اپنا حال یہ اللہ اکبر بھائی نے حصہ مانگ لیا، اللہ اکبر میرے عزیزوں اس سے تعلقات ہی ختم کر دیے، بیاہ شادی میں چولہا پانی اس کا حقہ پانی بند کر دیا، بیٹی نے حصہ مانگ لیا تو باپ نے کہا میں مر جاؤں گا تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گا، بیٹوں سے کہہ رہا ہے خبردار اسے میری منجی کو ہاتھ نہ لگانے دینا۔ اور میرے ویرا اور میرے بزرگا یہاں بھی پتہ نہیں کتنی رانیوں کے باپ بیٹھے ہوں گے، یہاں بھی پتہ نہیں کتنی دھیوں کے باپ بیٹھے ہوں گے، خدا کے واسطے زندگی کے سارے فیصلے اچھے کیے، ایک فیصلہ اور کر کے چلے جانا۔ تم نے زندگی کا فیصلہ کیا، مکان بنایا، اے سی لگایا، اللہ نے ٹھنڈی ہوائیں عطا فرما دی، کاروبار چمکایا، اللہ نے بہترین قسم کی ہدایت عطا فرما دی، قبر کے سکون کے لیے بہترین فیصلہ کر کے جانا، اپنے ہاتھ سے بیٹیوں کا حق اپنی جائیداد میں سے دے کے چلے جانا۔ اگر نہ میرے پیارو اگر بیٹی تیرے جنازے پر ابے کے جنازے کے پائے کو پکڑ کے رو دی، رب کعبہ کی قسم اس کا ایک آنسو نکل کر اگر تیرے میرے کفن کے اندر گر گیا تو قبر کے اندر 1 رات لیٹنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ فرشتے کروٹ بدلنے نہیں دیں گے، فرشتے اٹھ کے بیٹھنے بلکہ سانس نہیں لینے دیں گے۔ یاد رکھنا میرے پیارو کسی کا لے کے نہ جانا۔ عبداللہ بن زبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں گیا، میں نے کملی والی کی زبان سے پہلا جملہ سنا، آپ نے فرمایا لوگوں سلام عام کر دو، ہر ایک کو سلام کیا کرو، جسے پہچانتے اسے بھی السلام علیکم، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی السلام علیکم، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا کرو۔ تیسرا فرمایا ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دیا کرو، آپس کے اندر اور دراڑیں اور دیواریں نہ کھڑی کیا کرو بلکہ دراڑوں کو ختم کر دیا کرو، جوڑ دیا کرو۔ چوتھی بات رحمت عالم نے فرمایا جب ساری دنیا سو جائے مصلی پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر جاگ لیا کر، جب سارے گھر والے سو جائیں تو مصلی پر بیٹھ کے رو کے دکھایا کر۔ حضور نے فرمایا آمنہ کلال مکے کا در یتیم، سارے نبیوں
کا سردار ضمانت دے رہا ہے، جو 4 کام کرے گا، سلام میں پہل کرے گا، بھوکوں کو کھانا کھلائے گا، اللہ اکبر، رشتہ داروں کو جوڑے گا توڑے گا نہیں، مصلی پر بیٹھ کے راتوں کی رونق آباد کرے گا، میں محمد ضمانت دے رہا ہوں، ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر لے کے چلا جاؤں گا۔ کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ بیعت کرو، ہاتھ کھڑا کرو، ہاتھ کھڑا کرو، بیعت کرو، اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، اللہ رحمت والے ہاتھوں میں ہاتھ لے لے، اللہ یہ 4 باتیں ہمیں نصیب فرما دے۔ نیت کرو، انشاءاللہ سلام میں پہل کیا کریں گے، کو انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت، کو یہ نبوت کے تقاضے ہیں، یہ سیرت ہے، سلام میں پہل کریں گے۔ مزہ تو تب آئے گا مالک نوکر کو سلام کرے گا، مزہ تو تب آئے گا بڑا چھوٹے کو سلام کرے گا۔ دوسری بات، اگر دیکھے ٹفن کا ڈبہ دکان پہ کھول رکھا ہے، کوئی غریب آ کے یوں کر کے گزر گیا اور تیرے ڈبے کو دیکھ لیا، خود بھوکا رہے، اس کا پیٹ بھر دے کو انشاءاللہ۔ رشتہ داری میں اگر غلط فہمی ہو گئی تو دروازے پر خود جاؤں گا اور کہوں گا بھائی ٹھیک ہے، میں چھوٹا بن گیا تو بڑا بن جا، آ جا گلے سے لگا، ناراض ہو تو راضی آباد ہوگا، میں ناراض ہوں رشتہ دار راضی ہو جائے گا، آ جا میں تجھے گلے سے لگاؤں، آمنہ کا لال راضی ہو جائے گا۔ چوتھا، بے شک زندگی کے جتنے بھی گناہ ہو جائیں، رات کو ذرا مصلی پر 2 منٹ اللہ کو بیٹھ کے دکھا دیا کرو، خلوت کی تنہائی کی ملاقات کر لیا کرو، اور کبھی کبھی اس آنکھ سے رونا نہ آئے بلکہ آنسو نکال دیا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیا کرو۔ اللہ اکبر، جس طرح اماں بچے سے کہتی ہے میرے مننے ذرا رو کے دکھانا، منہ یوں کرتا ہے، اللہ کہتا ہے رونا نہیں آتا ذرا رونے جیسی شکل ہی بنا لینا۔ جب یہ بندہ چامیاں کی شکل بناتا ہے، اللہ فرماتا ہے بادلوں ہٹ جاؤ، سائے ہٹ جاؤ، زمین آسمان کا فاصلہ ہٹ جائے، اب بندہ مجھے رو کے دکھا رہا ہے، جھولی پھیلانا اس کا کام اور عطاؤں سے دامن بھر دینا میں خدا کا کام ہے، کرو گے انشاءاللہ تعالی؟ سنو میری بات، بس آخری باتوں میں آپ سے 5-7 منٹ میں دعا لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، بھی کے مکان میں گئے، یاد رکھ آج میرے ساتھ ایک اور وعدہ بھی کر، یا بیٹی کو سمارٹ موبائل نہ لے کے دے، اگر لے کے دے اس پر قرآن پہ وعدہ کر لے، اس موبائل کے چکر میں باپ کی پگڑی کو رول کے نہیں جائے گی، اس موبائل کے چکر کے اندر وعدہ کر لے کہ باپ کی عزت کا جنازہ نہیں نکال کے جائے گی۔ اور میرے ویرو، او معرف القرآن میں آنے والوں، میرے نوجوانوں، زندگی کے سارے فیصلے خود کر لینا، خود مختاری میں آ جانا، لیکن زندگی کا جیون ساتھی جب سنبھالنے کا چوز کرنے کا وقت آ جائے تو یہ فیصلہ ماں باپ کی جھولی کے اندر ڈال دینا کہ اماں جی ٹھیک ہے پڑھائی کا انتخاب میں نے خود کیا، اماں جان لاہور اسلام آباد جانے کا انتخاب خود کیا، لیکن اس گھر کو راج کرنے، اس گھر کو جنت بنانے کے لیے یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا، میں اپنی چاہت اپنی محبت قربان کروں گا، اماں تیری ہاں میں ہاں ملاؤں گا، ابا تیری ہاں میں ہاں ملاؤں گا۔ یقین جان ماں باپ ہمارے سے کچھ نہیں مانگتے بلکہ یہ فیصلہ مانگتے ہیں، جب بچے کو کہیں شادی کہاں کرانی ہے تو ماں کا ہاتھ چومکے کہ ماں جہاں کرنی ہے کر دے، ابا کے گوڈے پکڑ کے کہ ابا جی تو راضی میں راضی، تو راضی تو خدا راضی، تو راضی تو سونا روزے والا مصطفیٰ راضی۔ میرے بابو زندگی کا فیصلہ کورٹ میرج کر کے آ گئے کہ یہی کروں گا جو مرضی ہو جائے، یہ کیا ہے، دانت ان کے ٹوٹ گئے، بال ان کے چٹے ہو گئے، بغیر تھا تجھے تو حیا نہیں آ رہی، ان بالوں کا اللہ کو تو بڑا حیا آ رہا ہے۔ فرمایا محبوبہ امت میں اعلان کر دے، اپنے بندوں میں، میرے امتیوں میں اپنے بندوں میں اعلان کر دے۔ بوڑھا یوں کر کے ہاتھ اٹھائے، جب اس کے یوں کر کے ہاتھ کانپتے ہیں میری رحمت کا دریا چھل مارنے لگ جاتا ہے، جب وہ یوں کر کے چپٹی داڑھی دکھاتا ہے میری رحمت کو بھی حیا آنے لگ جاتا ہے۔ فرشتوں اس کے بولنے سے پہلے سے دے دو، جب یہ لب ہلاتا ہے میں اللہ کو بھی، میں خدا کی رحمت کو غیرت آ جاتی ہے۔ اور میرے عزیزوں ماں باپ کا تو اتنا اللہ قدر کر رہا ہے اور ہم ان سے بھیک منگوا رہے ہیں، کہاں کہاں چلی گئی غیرت۔ اوے میرے پیارو، آج بچہ اپنے باپ کو کہتا ہے ابو پلیز آپ نہ کچھ کہیں، آپ تو بولیے ہی نہ، کیوں آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ او بدبختہ میں بتاؤں باپ نے تیرے لیے کیا کیا؟ امی جان آپ نے کیا کیا؟ ساری دنیا روٹی پکا کے دیتی ہے، دے دیے، ساری دنیا کپڑے دیتی ہے، دے دیے۔ میں بتاؤں پترا آج 25 سال کا جوان ہے، آج 22 سال کا جوان ہے، اس کے پیچھے ایک غموں کی داستان ہے، ساری زندگی باپ سورج کے آگے کالا ہوتا رہا اور ساری زندگی ماں چولہے کے آگے جلتی رہی، تب جا کے گھر کے اندر ایک جوان پیدا ہوتا ہے۔ خبردار انہیں نہ رلانا، نماز جیسا اللہ کا حکم اور
فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی، جب تک نماز میں نہیں پڑھے گا میں اللہ تجھے سلام پھیرنے کی بھی اجازت کوئی نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہر چیز پہ کمپرومائز ہو جائے گا، تیرا میرا سمجھوتا ہو جائے گا۔ کیوں؟ تیرے گناہ چھوٹے میری رحمت بڑی ہے، تیرے ارادے چھوٹے میری مغفرت بڑی ہے۔ یا اللہ میں لاہور سے فیصل آباد جاؤں گا، عبدالحنان اسلام آباد سے لاہور آیا، یا اللہ راستے میں عصر کی نماز بھی آئی، مغرب کی نماز بھی آئی، مغرب 3 پڑھی، عصر تو میرے پیچھے لوگوں نے 4 پڑھی لیکن 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ فرمایا میرا بندہ مجھے پتہ ہے کہاں سے پانی تلاش کرے گا، کہاں جائے نماز تلاش کرے گا، کہاں مسجد کی سہولت تلاش کرے گا۔ 2 4 کی 2 کر دی، پڑھنے 4 کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اگر پانی مل جائے ٹھیک ہے، تیمم کر لے، مٹی میں ہاتھ رگڑ لے، وضو کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اور میرا بندہ کراچی میں رہتا ہے، لاہور آیا مال کی خریداری کے لیے، کاروبار کے لیے آیا، ٹرینوں میں جہازوں میں روزہ رکھنے کی افطاری سحری کی سہولت موجود ہے، اگر تیرے سے رکھا نہیں جاتا تو بندہ نہ رکھ، فعدۃ من ایام اخر، اور دنوں کے اندر رکھ لے، میں تجھے ادا کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اے میرا بندہ حج کے لیے پیسے کوئی نہیں نیت کر، قیامت کے دن حاجیوں میں کھڑا کروں گا۔ صدقہ خیرات نہیں نیت کر لے، قیامت کے دن صدقہ خیرات کرنے والوں میں کھڑا کروں گا۔ اگر تیرے پاس رقبہ نہیں، اراضی نہیں، عشر کی نیت کر لے، قیامت کے دن میں نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا کروں گا۔ لیکن 2 باتوں پہ میں نے قرآن میں پر نوٹ دے دیا، قرآن میں اسٹامپ پیپر لکھ کر میں نے رحمت والا ٹھپا لگا دیا۔ کیا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خبردار سب کچھ برداشت کروں گا، شریکہ برداشت نہیں کروں گا۔ ایسا منہ کالا نہ کر کے آنا، اپنی زبان سے میرے غیر کے نغمے نہ سنا کے آنا، یہ برداشت کوئی نہیں۔ اللہ جی اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، خبردار ماں باپ کی طرف انگلی بھی نہ کرنا، یوں بھی نہ دیکھنا، یوں بھی نہ کرنا۔ فرمایا سارے گناہ معاف کر دوں گا ورنہ گردن توڑ کے رکھ دوں گا، انگلی توڑ کے رکھ دوں گا۔ یا اللہ اگر مجھے تو پیسہ دے میں کیا کروں؟ مسجدیں بنواؤں کا تیری مرضی، یا اللہ مدرسے بنواؤں تیری مرضی، ویلفیئر بناؤں تیری مرضی، غریبوں یتیموں کے دسترخوان لگاؤں، فرمایا تیری مرضی۔ اللہ تیری چاہت بتا کیا کروں؟ اللہ فرماتے ٹھیک ہے میری چاہت ہے، میری چاہت ہے، اگر مجھے دینا چاہتا ہے کیا کروں؟ اللہ فرماتے ہاں ہاں یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، ماں باپ ہے تو ان کو حج کرا، روزانہ انہیں نیا جوڑا پہنا، روزانہ ان کے لیے بستر کا انتظام کر، ان کی مرضی کے لیے اچھی خوراک کا انتظام کر، یہ میری چاہت ہے۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، اے میرا بندہ تو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرے گا تو میں حساب لوں گا، میری مرضی کے مطابق یہاں خرچ کرے گا تو دیے ہوئے کا حساب تیرے سے کوئی نہیں لوں گا۔ ان 2 چیزوں پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، ایک میری ذات کے ساتھ شریک، ایک والدین کا نافرمان، سب معاف کر دوں گا لیکن ان کو میں نے معاف کوئی نہیں کرنا۔ اگر کسی نے ماں باپ کا دل دکھایا تو کہہ دو یا اللہ میری توبہ، کہہ دو میرے جیسے چودھری جو ہے نا کہ میں نے تو کبھی نہیں دکھایا، ہاں ہاں کہہ دیا ہوگا، دل دکھایا نہیں ہوگا لیکن کہا ہوگا ابے نے پیسے مانگ لیے کیا کروں، بیٹے کی فیس جمع کراؤں کہ باپ کو پیسے دوں، یہ بھی دل کے اندر خیال نہ آنا، یا تو پیسے کی بات نہیں ہے تو کلیجہ نکالنے کا ہوگا، میں رکھ دے سب کچھ، ان کو نہ کبھی تنگ کرنا۔ مدینے والے جی اماں عمر میں بڑی ہو گئی، بڈھی، ابا جان بوڑھے ہو گئے، اب ان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رہی، ایک بات چڑھ گئے، وہ بات صحیح کوئی نہیں، حق کوئی نہیں، اور گھر کے اندر جورو بیوی کہہ رہی ہے نہیں یہ صحیح ہے، کملی والے بتا وکالت کس کی کروں، اس کی کروں یا اس کی کروں، ادھر کہوں گا تو بیوی جیت جائے گی، ادھر وکالت کروں گا تو باپ جیت جائیں گے۔ فرمایا سونیا اگر حوض کوثر پینا چاہتا ہے، اگر میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جانا چاہتا ہے تو جوانوں کے آگے بوڑھے ماں باپ کو شرمندہ نہ کرنا، اندر جا کے بیوی کے آگے دیکھ اسے ہاتھ جوڑ لینا، اللہ اکبر، اگر اسے ذلیل کر دیا اور یوں کہہ دیا امی، اسے یوں جھٹکے سے ڈر کے دکھا دیا، یہ نہ ہو تیرے پر سے رحمت کا دروازہ ہی بند ہو جائے، نہ میرے ویرا، بس میرے عزیزوں جو بات ادھوری رہ گئی تھی 1 منٹ کی کہہ کے جا رہا ہوں۔ سید المرسلین رحمت للعالمین بیٹی کے دروازے پر آئے اور گھر کی حالت دیکھی، ہو نہ کلی نہ علی، کچھ بھی گھر کے اندر نہیں۔ اب کہتے بیٹی کیسے گزر ہو رہا ہے، اس سے اچھا تو میرے گھر کے سوکھے ٹکڑے تھے۔ سبحان اللہ، کون ہے سبحان اللہ، میرا مزاج نہیں ہے لیکن آج سبحان مجمع کو دیکھ کر دل کر رہا کہو سبحان اللہ، تاکہ اللہ کی رحمت اور تیزی سے ہمارے پر آوے۔ بیٹی کے گھر کی حالت دیکھی، بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیا،
یونی کا دکڑوں کی ماری پریشان، فرمایا بیٹی علی کے گھر کے اندر موجے مار رہی ہے، محمد کے دکڑوں کو بھول گئی ہے۔ ہاں ہاں علی کے گھر میں آ کر تجھے میرا گھر کہاں یاد آئے گا؟ وہ فاقی فاقے تھے یا مزے ہی مزے؟ اماں کہتی میری سانس ہی رک گئی، میں نے ابے کے سینے پر سر رکھا، میرے آنسو باپ کے سینے پہ گرنے لگے۔ میں نے کہا ابا اگر یہ آسائش و آرام ہے تو پھر آسائش آرام کیا ہوا کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ابا جان اگر یہ سکھ ہے تو دکھ کیا ہوا کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگلا آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی 3 دن ہو گئے ویڑا بڑا سننا ہے، آ جا 2 منٹ بیٹھ کے اپنے ہونٹوں کو کھول کے دانتوں کی مسکراہٹ سے میرا گھر چمکا کے چلی جا۔ لوگ کہتے ہیں دھی کے دروازے پہ نہیں چڑھتے، دھی 3 دن نہیں آئی، ابا دھی کے دروازے پہ چڑھ گیا۔ بتا تو عزت والا یا امنا کا لال عزت والا ہے؟ اللہ اکبر۔ رحمت والے نبی نے بیٹی کا ہاتھ تھام لیا، چل میری بیٹی علی کے آنے تک تجھے واپس چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اماں کا ہاتھ آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے کو کھسکتا رہا۔ کیا ہوا فاطمہ؟ ابا جی ذرا میری بات تو سن لے، جب تم نے 17 پیمد والی چادر میرے سر پہ اڑائی تھی اور ہاتھ پکڑ کر علی کے ہاتھ کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، اس وقت کان میں کہا تھا بیٹی مر تو جائیو، علی کی بغیر اجازت کے گھر سے قدم باہر نہ نکالنا۔ ابا تیری مانوں کہ علی کی مانوں؟ حضور کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگ گئے۔ آپ نے تو فرمایا تھا بیٹی اگر بھوک اور فاقے کی وجہ سے علی کا گھر چھوڑ کے آئی تو بیٹی تیرا باپ تیرے سے منہ چھپا چھپا کے پھرے گا، تجھے اپنا منہ نہیں دکھائے گا۔ اگر اسی ناراضگی میں انتقال ہو گیا غسل بھی دلواؤں گا، کفن بھی پہناؤں گا، لیکن تیرا جنازہ میں کوئی نہیں پڑھاؤں گا۔ اماں جب یہ جملے گئے اللہ کے نبی نیچے بیٹھنا شروع ہو گئے۔ اماں کہتی میں نے پکڑ کر گھر کی دیوار کے ساتھ کر دیا۔ رحمت والے نبی جب اپنے داماد کے گھر جا کر بیٹھے دیوار کے ساتھ یوں لگے تو مٹی دیوار کی بر کے دامن میں گرنے لگی۔ اماں کہتی منہ میں کپڑا دیکھ کر میں چھپ چھپ کے رونے لگی۔ اتنی دیر میں علی پاک آ گئے۔ حضرت علی نے آگے گھر کا منظر دیکھا، ہر کونے سے نبوت کے خوشبو کے حلے آ رہے۔ فاطمہ کیا ہوا؟ کہ ابو سامنے بیٹھے، السلام علیکم۔ پہلے داماد ہوا کرتے تھے، خدا کی قسم سسر کو دیکھ کر ادب سے سامنے آیا کرتے تھے، اب داماد سسر کو مونچھوں کی مروڑیاں دے دے کے ڈراتے ہیں، اور نانا وہ بھی تیرا باپ ہے، یہ بھی تیرے باپ کے درجے کو ہے۔ اللہ اکبر۔ علی کہنے لگے اللہ کے نبی حکم فرمائیے میں آ جاتا، اور میں دی رانی یاد آ رہی تھی لینے کے لیے آیا، پھر گئے کیوں نہیں؟ کہ اس نے کہا علی آئے گا اجازت دے گا تو جاؤں گی۔ حضرت علی اللہ اکبر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ فاطمہ یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ کہ علی میرے بات سن، اللہ اکبر ادب ادب ہوا کرتا ہے، حکم ہوا کرتا ہے۔ ابے نے کہا تھا وہ میں نے کر کے دکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ علی سے کہا لے جاؤں کا لے جا۔ جب لے جائے جانے لگے تو اللہ اکبر اسلام کی ملکہ علی کا چہرہ دیکھ کے مسکرانے لگی۔ رحمت عالم نے فرمایا بیٹی آج تو نے بڑا زندگی کا بہترین فیصلہ کیا، بیٹی گھر کو چلی جاتی سہاگ تیرا بچ جاتا، باپ کا بھرم رہ جاتا، لیکن بیٹی آج اللہ کی نافرمانی ہو جاتی تو تیرے قدم سے اسلام کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا۔ اے لوگو یہ اصول صرف خاتون جنت کے لیے نہیں تھا، یہ اصول سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں، جس گھر کے اندر تھی اور اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو رب محمد کو آخری نبی مانتی ہے، رب کعبہ کی قسم نہ تجھے دوپٹہ اتارنے کی اجازت ہے، نہ گھر سے میرے عزیزو شور کے بغیر اجازت کے بغیر قدم نکالنے کی اجازت ہے۔ یہ اصول تیرے کالی نے نہیں دیا بلکہ آمنہ کے لال کیونی اور رسلی نے دیا ہے۔ بس میرے عزیزو اس وقت جس طرح پیسہ ضروری ہے اتنا دین بھی ضروری ہے، اس سے کروڑوں گنا زیادہ دین ضروری ہے۔ پیسہ نہ ہو انتظام میرے عزیزو کام بن جائے گا، پیسہ نہ ہو نظام چل جائے گا، اگر دین گھر سے نکل گیا تو میرے عزیزو دنیا آخرت مشکل ہو جائے گی۔ آج کا اجتماع جب بچے قرآن پڑھتے ہیں، علم حدیث پڑھتے ہیں، فقہ کا علم پڑھتے ہیں، اور فقیر جھولی پھیلا کر اس معارف القرآن کو ہی دعا دے گا، مفتی خلیل صاحب ان کی پوری ٹیم کو دعا دے گا، اللہ اس بیڑے کو ہنستا بستا رکھے، آمین، اللہ قرآن کے اداروں کو آباد رکھے، اس قرآن کی عظیم دینی درسگاہ کو آباد رکھے، یا اللہ یہاں کا فیض پورے عالم میں، یا اللہ 6-7 بر اعظموں پھیلا دے، مشرق مغرب شمال جنوب میں پھیلا دے۔ بس آپ سے تقاضا میں چندہ مانگنے نہیں آیا بلکہ درد دل سنانے آیا۔ ہر مدرسے کی نمائندگی کرتا ہوں، ہر مدرسے میں جا جا کر لوگوں کو روکے دکھاتا ہوں کہ بھائی قرآن بھی ضرورت ہے، قرآن کے لیے کچھ دو، یا چندہ نہیں مانگنا لیکن آپ سے ارادہ تو لینا ہے۔ گاؤں کا مدرسہ ہے، میں قرآن کی قسم سر پر قرآن رکھ کے اٹھا کے کہتا ہوں نہ میں کوئی حکومت مدد کرتی ہے نہ باہر سے میں پیسہ آتا ہے۔ مولانا میں دسمبر کے مہینے میں 7 یا 8 تاریخ تھی
بغداد میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کھڑا تھا. حضرت پیر محمد شاہ صاحب میرے پاس, پہلے پیران پیر عبد القادر جیلانی, پھر امام اعظم کی قبر پر ہم آئے. جب وہاں سے نکلنے لگے, وہاں کے امام صاحب دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے. جامع امام اعظم حنفی مسلک کا امام پڑا ہوا ہے, وہاں فاتحہ کر کے آئے. جب باہر نکلنے لگے تو ہاتھ ہمارا امام صاحب وہاں کے محترم ہاتھ پکڑ کے رونے لگ گئے. کہنے لگے حضرت ہمارے ادارے کے لیے دعا کرنا. نہ حکومت سپورٹ کرتی ہے نہ عوام سپورٹ کرتی ہے, ادارہ اللہ کے فضل سے چل رہا ہے. ہمارے ادارے کے حالات بہت برے ہیں. یا شافی مسلک ہے, لوگوں نے زیادہ پسند کرتے ہیں. اللہ اکبر. عبد الحنان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس وقت مجھے آپ کے 10-10, 20-20, 50-50 روپے کے پرانے نوٹ یاد آ گئے. میں نے کہا اللہ ان نوٹوں کو بھی سلامت رکھنا, دینے والے ہاتھوں کو بھی سلامت رکھنا. یا اللہ جب کلمہ پڑھنے والا اپنی حلال کمائی سے 10-10 روپے اسلام کی ترقی پہ لگاتا رہے گا, اللہ قرآن کو بھی آباد رکھے گا, محمد کے لائے ہوئے اسلام کو بھی آباد رکھے گا. میرا اللہ اس ملک کی خوشیوں کو آباد فرما, افواج پاکستان کی سالمیت کو برقرار فرما. یا اللہ جو ہماری جماعتوں میں, حکومتی جماعتوں میں آج کل جو گڑبڑ اختلاف ہے, اپنے جھگڑے ختم کر کے ملک کی عوام کے لیے کچھ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. کہو آمین. میرے عزیزو 4-5 نعرے لگاتا ہوں, پھر میں آپ حضرات سے میں دعا لیتا ہوں, کیونکہ فقیر کا مزاج آپ سے نعرے لگوانا نہیں بلکہ خود نعرے لگانا. جتنا آپ اللہ کی توحید کو, آپ اسلام کو پسند کرتے ہو, مجھے بھی اتنا اسلام پسند ہے. پہلا نعرہ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت. شان صحابہ, شان صحابہ, شان قرآن, شان اسلام, دینی مدارس, ملک پاکستان, افواج پاکستان, ہمارے قومی ادارے, ملک کی سالمیت, ہماری انتظامیہ جو دائیں بائیں مدرسے کے گاڑی میں گھومو کر رہی ہے, اللہ اکبر سیکورٹی دے رہی ہے, حفاظت کے طور پر ہماری نگہبانی کر رہی ہے, ان کے بارے میں لگا دو محکمہ پولیس زندہ باد. اللہ ان اداروں کو آباد رکھے. غلطیاں ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں, اللہ ہمیں غلطیاں چھپانے کی, اچھائیاں ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیر مت بس سارا مجمع کو یا اللہ میری توبہ, پھر کو یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما اور اگلی زندگی نیکوکاروں کا ساتھ عطا فرما. پرائیویٹ کا اجتماع آ رہا ہے, اللہ کریم ہر قسم کی سیکورٹی اپنے خزانوں سے فرما. اللہ اس اجتماع کو کامیاب فرما. دینی مدارس سے جتنے اجتماعات ہیں, چھوٹے چھوٹے مدرسے, بڑے بڑے اداروں کے اجتماعات, اللہ تم کو قبول فرما. اس ہماری قرآن کی کارکردگی کو, اسلام کی ترقی کی کارکردگی کو اللہ قبول فرما. مفتی صاحب ان کے رفقاء کار کے لیے, ان کی برادری, ان کی قوم کے لیے, ان کے ساتھ مدرسے کے معاونین بننے کے لیے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما. زندوں کے اللہ عمر میں برکت عطا فرما, جو مر گئے اللہ کی مغفرت فرما. آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.